السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتم کے لیے ہم پچھلے ہفتے میں مریض کی نماز کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور مریض کی نماز کے بارے میں ہم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے طریقے تک پڑھا تھا۔ امید ہے آپ نے یہ کام اچھے انداز میں یاد کیا ہوگا۔ آج ہم اپنے عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید چند مسئلے پڑھیں گے، جس کا خلاصہ زبانی آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لیٹ کر نماز پڑھنے کا طریقہ، یعنی اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا تو شریعت نے اس کو لیٹ کر نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے۔ لیٹ کر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کہ سیدھا لیٹ جائیں اور اپنی ٹانگیں قبلہ کی طرف کر لیں۔ اگر ٹانگوں کو کھڑا کر سکتا ہو، گھٹنے کھڑا کر سکتا ہو تو بہتر ہے، اگر نہ کر سکتا ہو تو پھر اسی طرح ٹانگیں لمبی رہیں گی اور پیچھے کسی تکیے کی یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر پیچھے جو ہے اس کو بٹھا لیا جائے گا، اور اس انداز میں رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ کر کے لیٹ کر نماز پڑھنے والا شخص نماز پڑھے گا۔ تو یہ ہے طریقہ لیٹ کر نماز پڑھنے کا۔ رکوع میں تھوڑا کم جھکا جائے گا، سجدے میں کچھ زیادہ جھکا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران بیمار آدمی تھا، اگر تندرست ہو گیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، اب اس کو بیماری میں افاقہ محسوس ہوا، اب وہ ٹھیک ہو گیا، تو جہاں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، جہاں چل رہا تھا، وہیں سے کھڑا ہو جائے اور بقیہ نماز کھڑے ہو کر مکمل کر لے۔ اسی طرح اگر تندرست آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے درمیان اس کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی اس کی جو ہے وہ ٹانگ میں کوئی بل پڑ جاتا ہے یا اس طرح سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اچانک اس تکلیف کی وجہ سے اس کے لیے کھڑے ہونا مشکل ہے، تو جتنی نماز اس نے پڑھ لی ہے وہیں سے آگے بقیہ نماز بیٹھ کر پڑھ لے، دوبارہ سے نماز شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ لیٹ کر نماز پڑھنے والا شخص اگر اتنا بیمار ہو چکا ہے کہ اب وہ سر کے اشارے سے بھی رکوع سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ آیا وہ آنکھوں سے یا پلکوں سے اشارہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ سر کے اشارے سے اگر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس حال میں وہ نماز نہیں پڑھے گا، اس حال میں نماز نہیں پڑھے گا۔ اب نماز نہیں پڑھے گا تو بعد میں قضا کا کیا حکم ہے؟ اگر تو اس کی یہ کیفیت 5 نمازوں سے کم تک رہی ہے یا 5 نمازوں تک رہی ہے تو پھر بعد میں جب وہ تندرست ہو جائے گا تو وہ اپنی ان 5 نمازوں کی قضا کرے۔ اگر اس کی کیفیت یہ 5 نمازوں سے بڑھ گئی تو پھر اس پر شریعت نے نمازیں معاف قرار دی ہیں، اب اس کو نماز قضا کرنا لازم نہیں ہے۔ یعنی اتنا وہ بیمار تھا کہ سر کے اشارے سے بھی وہ رکوع سجدہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بیماری کے اندر کوئی شخص بے ہوش ہو گیا، اب اس کے لیے کیا نماز کا حکم ہے؟ بے ہوش ہونے والا شخص اگر اسی طرح 5 نمازوں کے اوقات تک بے ہوش رہا یا اس سے کم تک بے ہوش رہا، جب وہ ہوش میں آئے گا تو ان نمازوں کی قضا کرے گا۔ اگر اس سے زیادہ وقت تک بے ہوش رہا تو پھر ان نمازوں کی قضا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آخری مسئلہ یہ ہے کہ تندرستی کی حالت میں کچھ نمازیں قضا ہوئیں، اب وہ شخص بیمار ہے اور بیمار اتنا ہے کہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس بیماری کی حالت میں تندرستی کے ایام کی نمازیں وہ قضا کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیسے پڑھے گا؟
آیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھے یا رکوع سجدے کی پر قادر ہے نہیں ہے پھر بھی وہ کرے؟ تو ایسا نہیں ہے، اگر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اور رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو جیسے اس حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے اسی طرح نماز پڑھے گا، اسی طرح نماز پڑھے گا۔ اگر کوئی شخص بیمار تھا، بیماری کی نمازیں اس کی کچھ قضا ہو گئیں، اب اس کو وہ تندرستی کی حالت میں پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں وہ تندرست آدمی کی طرح نماز پڑھے گا، کھڑے ہو کر پڑھے گا، رکوع سجدے کے ساتھ پڑھے گا۔ اب وہ بیمار کی طرح نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک مسئلہ جو ہے وہ قصر نماز کا ہے، یعنی مسافر کے لیے، کہ مسافر کے لیے اگر حالت سفر میں کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اب وہ جب گھر میں پہنچ گئے، مقیم ہو چکا ہے، اب وہ نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ حالت سفر والی ہی نمازیں پڑھے گا، یعنی قصر نماز پڑھے گا، پوری نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح حالت قیام کی اگر کچھ نمازیں اس کی قضا ہیں، اس کو حالت سفر میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ایسے ہی پڑھے گا جیسے کہ حالت قیام پر اس کی نمازیں قضا ہوئی تھیں، اسی طرح سفر کے اندر پڑھے گا۔ تو عزیز طلباء، آج کا یہ ہمارا سبق ہے، اب ہم اس کی بلند خوانی کریں گے۔ اس کے لیے ہم کتاب کھولیں گے۔ لیٹ کر نماز پڑھنا۔ اگر کوئی مریض یا معذور بیٹھنے پر قادر نہیں تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ چت لیٹ جائے، یعنی سیدھا لیٹ جائے اور اپنے دونوں پاؤں قبلہ کی طرف کر لے۔ ہمارے ملک میں چونکہ قبلہ مغرب کی طرف ہے، لہٰذا مریض کا سر مشرق کی طرف ہوگا اور اس کے پاؤں مغرب کی طرف ہوں گے، اور اشارہ سے رکوع اور سجدہ کرے، اور اگر ہو سکے، ممکن ہو تو دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر لے، قبلہ کی طرف پاؤں نہ پھیلائے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پاؤں پھیلا لے۔ اگر ایسا کرنے پر قادر نہیں ہے تو پھر پاؤں پھیلا کر ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر سر کو ذرا اونچا کر لے، اور رکوع سجدہ کے لیے سر جھکا کر اشارے سے نماز پڑھے اور سجدہ کا اشارہ زیادہ نیچا کرے، اور یہ بھی جائز ہے کہ دائیں یا بائیں کروٹ پر لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھے۔ اگر سیدھا نہیں لیٹ سکتا تو دائیں بائیں کروٹ پر لیٹ کر اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ نماز کے دوران تندرستی اور معذوری، یہ دوسرا مسئلہ ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اگر تندرست آدمی نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی، پھر اس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ قیام نہیں کر سکتا، مثلاً رگ چڑھ گئی، تو باقی نماز بیٹھ کر پڑھ لے، نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں ہی تندرست ہو گیا اور قیام پر قادر ہو گیا، تو باقی نماز کھڑے ہو کر پوری کرے۔ یہ دوسرا مسئلہ تھا۔ تیسرا مسئلہ، اگر سر سے اشارے کی بھی طاقت نہ ہو، اگر مریض اس قدر عاجز ہو جائے کہ وہ سر کے اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکے، تو ایسے شخص پر نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ ایسے شخص کو آنکھ، پلکوں یا دل کے اشارے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کے اشارے کا کچھ اعتبار نہیں۔ البتہ اس حالت میں جو نمازیں چھوٹ جائیں ان کی قضا کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسے شخص کی یہ حالت کہ جس میں وہ سر کے اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکے، ایک دن رات یعنی 5 نمازوں سے کم رہی، تو اس پر بعد میں ان نمازوں کی قضا ضروری ہے۔ اور اگر یہ حالت ایک دن رات یعنی 5 نمازوں سے زیادہ رہے تو پھر اس پر ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا لازم نہیں ہے، یہ نمازیں اس پر سے ساقط ہو گئیں، یعنی ایک دن کی نمازوں سے اگر بڑھ گئی ہیں تو پھر اس پر جو ہے وہ ان نمازوں کی قضا لازم نہیں ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں نمازیں، یہ چوتھا مسئلہ۔ اگر کوئی شخص ایک دن رات یعنی 5 نمازوں سے کم وقت تک بے ہوش رہا تو ہوش میں آنے کے بعد اس پر چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا ضروری ہے، اسی طرح جیسے آپ یہ پیچھے مسئلہ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اگر بے ہوشی کا دورانیہ 5 نمازوں سے بڑھ جائے تو اس صورت میں اس پر ان نمازوں کی قضا لازم نہیں، کیونکہ یہ نمازیں اس سے ساقط ہو گئیں۔ واضح رہے کہ جو حکم بے ہوشی کا ہے وہی حکم جنون
یعنی جو پاگل ہے، یعنی پاگل پن کا بھی ہے۔ تندرستی اور بیماری کی حالت کی قضا نمازوں کی ادائیگی۔ جو نمازیں مرض کی حالت میں قضا ہو گئیں، صحت مند ہونے کے بعد ان نمازوں کی قضا بیماروں کی طرح بیٹھ کر یا اشارے سے ادا کرنا صحیح نہیں۔ ان نمازوں کو مکمل ارکان کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہوگا، اور اگر صحت کی حالت میں کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھیں، پھر بیمار ہو گیا اور ان کو بیماری کی حالت میں قضا کرنا چاہتا ہے، تو بیٹھ کر یا اشارے سے اس طرح پڑھے جس طرح پڑھنے پر اب قادر ہے، اور یہ انتظار نہ کرے کہ جب قیام اور رکوع سجود کی طاقت آ جائے گی تب پڑھوں گا۔ یہ آخری مسئلہ جو آپ کو میں نے زبانی اس کا خلاصہ سمجھایا تھا، یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ قضا کرنے میں دیر نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور قضا کی توفیق نہ ہو سکے۔ یعنی بیماری کی حالت میں، حالت صحت کی نمازیں اگر قضا کرنا چاہتا ہے تو جیسے بیماری کی حالت میں جس انداز میں وہ پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے یا لیٹ کر اشارے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، تو وہ اسی طرح پڑھے، اس میں تاخیر نہ کرے کہ صحت مند ہوں گا تو پڑھ لوں گا، نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس حالت میں موت واقع ہوگی تو ان نمازوں کا حساب دینا پڑے گا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ حالت سفر میں جو نماز قضا ہو گئی ہو، اگر حالت اقامت میں اس کی قضا کرے تو قصر نماز ادا کرے گا، یعنی 4 رکعت والی نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھے گا۔ اسی طرح حالت اقامت کی نماز قضا ہو گئی ہو تو حالت سفر میں قضا کرتے وقت پوری نماز پڑھے گا، قصر کی اجازت نہیں۔ یہ آج کے ہم نے 5 مسائل پڑھے ہیں۔ اب عملی کتاب میں آپ کام سمجھیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 37 پر آپ کام کر رہے تھے اور ایک سوال پہلے آپ کر چکے ہیں، یہ مختصر سوالات جوابات ہیں۔ سوال نمبر 2 آج آپ نے کرنے ہیں۔ جو شخص لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سر اور پیر کس طرف ہونے چاہیے اور اس کے رکوع اور سجدے کی کیا کیفیت ہوگی، یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے سر جو ہے، اس کا سر وہ مشرق کی جانب ہوگا اور پیر اس کے مغرب کی جانب یعنی قبلے کی طرف ہوں گے، اور رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ کرے گا، سر کے اشارے سے۔ اگلا سوال ہے، اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے اور اس کی بے ہوشی 5 نمازوں کے وقت سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، دونوں صورتوں میں نمازوں کا کیا حکم ہے؟ اگر تو 5 نمازوں سے کم ہے تو ہوش میں آنے کے بعد ان نمازوں کی قضا کرے گا، اگر 5 نمازوں سے زیادہ ہے پھر ہوش میں آنے کے بعد ان کی قضا ضروری نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے، دیے گئے بیانات کی تصدیق یا تردید صحیح یا غلط لکھ کر کیجیے۔ غلط لکھنے کی صورت میں صحیح جواب کی نشاندہی بھی کیجیے۔ نمبر 1 ہے، جو نمازیں بیماری کی حالت میں قضا ہو گئیں، جب ان کی ادائیگی تندرستی کی حالت میں کی جائے تو بیماری کی حالت کی طرح ادا کی جائے۔ غلط۔ اس کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ تندرستی کی حالت میں جیسے نماز پڑھ رہا ہے اس طرح ادا کرے گا۔ اگلا سوال ہے، ایک شخص کی صحت کی حالت میں کچھ نمازیں قضا ہو گئیں، اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا، اب وہ ان کی بیماری کی حالت میں قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس طرح قضا پڑھے جس طرح اب وہ پڑھنے پر قادر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک شخص کی حالت سفر میں کچھ نمازیں قضا ہو گئیں، اب وہ ان کی قضا حالت اقامت میں پڑھتا ہے تو اقامت والی حالت کے مطابق نماز پڑھے گا۔ غلط ہے، اس کو قصر پڑے گا۔ ایک شخص کی حالت اقامت میں کچھ نمازیں قضا ہو گئیں، اب وہ ان کی قضا حالت سفر میں پڑھنا چاہتا ہے تو سفر والی حالت کے مطابق قصر نماز پڑھے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6، اگر کوئی شخص بیماری یا معذوری کی وجہ سے نماز کے فرائض و ارکان ادا نہ کر سکے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے جواب میں حدیث نبوی سے دلیل پیش کریں۔ آپ یہ مریض کی نماز کا عنوان جب شروع کیا تھا تو شروع میں آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اگر وہ عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ یہ حدیث مبارکہ اس کا جواب ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔